بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں شام کی چائے کے ساتھ جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سلطان نور الدین زنگی۔ تو آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ جب وہ الربا شہر کے نواح میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور امزاد خطلخ بن زاہد کے ساتھ اپنے مسلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو لشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احترام، بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ مجدد الدین اور اس کے بھائی اور امزاد کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ مجدد الدین رک گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلخ بن زاہد بھی اتر گئے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا جسے دیکھتے ہی مجدد الدین نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجدد الدین سے ملنے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھی شمس الدین اور خطلخ سے مل رہے تھے۔ پھر جو شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مجدد الدین کے استقبال کو آیا تھا، اسے مجدد الدین ایک طرف لے گیا۔ جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بیتی تھی اس کی تفصیل اس سے کہی، دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا۔ پھر مجدد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین، تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے جاؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ 2 لشکری تمہارے ساتھ جاتے ہیں، یہ تمہیں اس خیمے کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ خیمہ ان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لیے کیا ہے۔ پھر مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، شمس الدین، خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا۔ پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھنا کہ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں ان کا استحصال کیا، کیوں ان کو نقصان پہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل کر ان سرزمینوں کا رخ کیا، اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے، میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچ جائیں جو عارضی مرم پٹی ختم کر کے کارلوس کا صحیح سے علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین کے کہنے پر شمس الدین خطلخ 2 لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور خطلخ کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے گئے۔ مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان 2 لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجدد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینہ اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو۔ دیکھو، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی، وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور خطلخ سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر نیا مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم ہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا، مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور خطلخ بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا،
اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں آپ دونوں بھائیوں اور امیر مجدد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ بتائیں گے کہ کن حالات میں آپ نے ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیغزنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خط لخت پر ڈالی۔ پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اثبات میں گردن ہلائی۔ تب کارلوس کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے تو وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصر الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کا دورہ تھا۔ گو سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے ارقا و بحرین، مارا النعمان، کفرتاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوزلین تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا تو جوزلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوزلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں ارمنی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرس نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں عام امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوزلین نے الربا شہر کے اندر جو ارمنی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شبخون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ انہوں نے جوزلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی اطلاع انہوں نے اپنے موجودہ سلطان نور الدین کو کر دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جوزلین سے مقابلہ کیا۔ جوزلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوزلین کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام آئے اور جوزلین خود بھیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے ہی میں خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطنطنیہ، چوتھا انطاکیہ اور 5واں الربا۔ یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا
پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بڑا سخت صدمہ ہوا، اور اسی وقت سے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوزلین چونکہ الربا سے بھاگ کر تلباشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہٰذا یورپ والوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوزلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی نژاد جوزلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین زنگی نے جب الربا میں جوزلین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر پھر قبضہ کر لیا تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمنی پادری یورپ گئے اور انہوں نے پوپ یوگنس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اور اعلانیہ صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر کے رکھ دیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈ تھا، اور اس کی مسحور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کے رکھ دی۔ یہ سینٹ برنارڈ برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور لگاتار 15 برس سے راہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیٹر تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈ ہی اٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈ کی دھواں تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا، اور ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ عمرہ طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھیں، اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے۔ سوائے اپاہجوں اور بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برداروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چرخے اور تکلے بھیجے۔ ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ کونرڈ کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سرد مہری سے کام لیا، لیکن جب ایک دن راہب برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا، اور اس نے فوراً راہب برنارڈ سے صلیب لے کر صلیبی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امراء کے طبقے کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ ان سب پر متضاد نیزے، ڈھالوں، تلواروں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلیز کر رہی تھی۔
جرمنی کا بادشاہ کونرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنتوں کے انتظامات کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد آزمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور ان میں 50,000 عورتوں کا بھی ایک لشکر شامل تھا۔ اب یورپ سے نکل کر یہ لشکر اس وقت قسطنطنیہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میرے بچوں، ہماری بدقسمتی کہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوئی کے ایک لشکر میں شامل ہو گیا۔ مدعا صلیبی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی کے پاس آنا تھا۔ میرے بھائی کا نام سمرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یروشلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر وہ اربا شہر میں آ کر آباد ہو گیا، واپس فرانس نہیں گیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ آخری خبر جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے یروشلم میں قیام کیا، پھر اس نے اربا میں آ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ وہ گھر کے 3 افراد ہیں، ایک میرا بھائی سمرون، دوسری اس کی بیوی ایزبل اور تیسری ان کی بیٹی جمارہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیبی جب اپنی جنگوں کی ابتدا کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کر اربا میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر عزیزو، اس لشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدقسمتی کی ابتدا ہوگی۔ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر میں جو عورتوں کا 50,000 کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدماش، فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ملکہ ایلیز، دوسری کا نام کاؤنٹ ٹولوز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلوئس، چوتھی کا نام ٹال کیویلری، پانچویں کا نام مورائل کاؤنٹس، چھٹی کا نام ڈچز آف بوٹلن اور 7ویں کا نام سبیسلے ہے۔ عورتوں کا لشکر بھی ان 7 سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا تھا۔ یورپ سے اسی قدر لشکر جس کی تعداد 9 لاکھ کے قریب تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان یورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ داد عیش دینا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے گئیں۔ دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا، اس میں بے شمار فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا، اور یہ ساری بدکاری ملکہ ایلیز اور دوسری اس کی ہمنوا 6 سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز انتہا درجہ کی فاحشہ اور بدکردار عورت تھی۔ اس کی بدکرداری کی وجہ سے فرانس کے شہنشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری ڈھونگ سے شادی رچائی، اور پھر اسی کے بطن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کارلوس رکا اور پھر شمس الدین اور ختلخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بیٹو، میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ 9 لاکھ کے اس صلیبی لشکر میں اندلس کے شہر تلیتلا کا والی اور صلیبی جنگجو بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فینش نام کا یہ نوجوان جنگجو تھا، خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شیدائی اور رسیا تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینا اور میری بیٹی جو مر چکی ہے اس کو دیکھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو حاصل کرے گا اور انہیں بے آبرو کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فرانس کی ملکہ ایلیز سے رابطہ قائم کیا، وہ اس کا بڑا چہیتا تھا۔ لہٰذا ایلیز نے میری طرف پیغام بھیجوایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فینش کے سامنے پیش کر دوں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے دوں، لہٰذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر میں بھاگ نکلا۔ اس وقت 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا، لہٰذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فاصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کر لیا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئے۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے
ہم خوف زدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کی بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزو تم لوگوں کو خبر ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو شمس الدین نے اسے مخاطب کیا۔ محترم کارلوس، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جا کر بات کروں گا۔ الربا شہر کے رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ وہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے، پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کارلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینہ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی شمس الدین، اگر تم دونوں بھائی برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ شمس الدین کی بجائے خطلخ بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بھی بات چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا نہ منائیں، تو تم کچھ کہو۔ تم جو کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خطلخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے شمس الدین، تم مجدد الدین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور خطلخ تم دونوں کا امزاد بھائی ہے۔ تم دونوں کا مزاج ہم جان گئی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں، لیکن جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے وہ مجھے مردم بیزار سے لگے ہیں۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کرتے رہے، لیکن امیر مجدد الدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے، نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی، نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ بھی کہا، نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجدد الدین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجہ کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی، شمس الدین اور خطلخ دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب مجدد الدین کا چچا زاد بھائی خطلخ بول اٹھا، مرسینہ میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گو وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑا ہے اور شمس الدین سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے، بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ہی ایسا شفیقانہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردم بیزار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کبھی بڑے ہنس مکھ، بات بات پر کہہ لگانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا جیسا کہ وہ ہیں۔ خطلخ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا، کیسا حادثہ؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے خطلخ پھر کہہ رہا تھا، بات کچھ یوں ہے کہ جوزلین کے الربا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجدد الدین کے ذمہ تھی۔ ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا۔ جہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی، اس کو چاہنے لگی۔ یوں جانو یہ محبت یک طرفہ تھی، بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے، پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی بھائی سے ملاقات کر کے لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی، بھائی نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ بات ہماری ماں تک پہنچی، ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا۔ ماں چاہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا اہتمام کر دے، مگر حالات کی ستم ظریفی یوں ہوئی کہ انہی دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے تھے کہ جوزلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران لڑکی کے لواحقین جنگ میں کام آ گئے۔ جوزلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی کو اس کے اس رویے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ بس اس واقعے کے بعد وہ کچھ سنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں جیسے ان دنوں ہیں۔ خطلخ جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کی بجائے مرسینہ بول پڑی، جب وہ لڑکی واقعی امیر مجدد الدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا۔ اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اس صلیبی کے ساتھ بھاگ جانے کی بجائے امیر مجدد الدین کے پاس چلی جاتی، اپنے پیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی۔ بہرحال اب ہمیں پتہ چلا کہ امیر مجدد الدین مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔
مرسینہ کے خاموش ہونے پر مشال شمس الدین اور خطلخ کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی بار بولی، میرے دونوں عزیز بھائیوں، جس وقت آپ لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں ہماری مدد کی تھی، وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر مجدد الدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ الربا شہر کا رخ کر رہے تھے یا آپ کی منزل کچھ اور تھی؟ کو ہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکنڈوں کے جنگل میں ہی سسک کر مر جاتے۔ مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول پڑا، ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے، بلکہ ہماری منزل الربا شہر ہی ہے۔ دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کی اطلاع ہمارے نور الدین کو ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔ عنقریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ الربا شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے۔ اس لشکر کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی صلیبی ہراول ان علاقوں کا رخ کرے، ہم 2 کام کریں، اس کی راہ روکیں، ساتھ ہی ان کی آمد کی اطلاع سلطان کو کر دیں، تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے۔ یہ جو لشکر ہے، اس کا سرکردہ ہمارا 1 سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا۔ اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس حلب میں بلا لیا ہے اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کی نسبت ہمارے بھائی مجدد الدین کی کارگزاری پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجدد الدین کریں گے۔ میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور آپ لوگوں سے احوال پرسی کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے شمس الدین کو رک جانا پڑا، اور اس لیے کہ وہ دونوں لشکری خیمے میں داخل ہوئے جو اس خیمے تک انہیں لے کے آئے تھے۔ دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے تشت اٹھائے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں انہوں نے خیمے میں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر ان میں سے ایک شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم شمس الدین، تھوڑی دیر تک امیر مجدد الدین خود یہاں آئیں گے۔ دراصل کچھ دیر تک وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ امیر فخر الدین مسعود اب یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ امیر مجدد الدین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ یہاں آ جائیں گے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تو خطلخ نے اسے مخاطب کیا، کیا امیر یہاں کھانا ہمارے ساتھ آ کر کھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں لشکری باہر نکل گئے تھے۔ پھر خطلخ کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اٹھ کر کھانے کے برتن کارلوس کے قریب لگا دیے تھے۔ پھر سب کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے۔ کارلوس، مرسینہ، مشال، شمس الدین اور خطلخ پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے کہ مجدد الدین اس خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلخ دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ مجدد الدین بڑی نرمی اور طمانیت سے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بہنوں کو کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں ہوں، معمولی سا ایک لشکری ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں، لیکن یہ ضدی ہیں، میرا ایسا احترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ مرسینہ اور مشال سے ہٹ کر مجدد الدین کارلوس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر بڑی ہمدردی میں پوچھا، میرے محترم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب میں زندہ ہوں، مجھ میں زندہ رہنے کی ترنگ ہے، اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کارلوس کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر مجدد الدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو شاید چند روز تک اس خیمے میں قیام کرنا پڑے۔ مجدد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا۔
اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی۔ امیر، ہم نے سنا ہے یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اس خیمے میں قیام کریں۔ جب تک الربا شہر میں ہمارا خاندان ہمیں نہیں ملتا، ہمارے لیے آپ کسی اور خیمے کا اہتمام کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، آپ کو پریشان ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں، اس لشکر میں یہ خیمہ میرے لیے ہی نصب کرایا گیا تھا، لیکن اس میں اب قیام آپ تینوں باپ بیٹی کریں گے۔ میرا قیام ایک دوسرے خیمے میں ہوگا جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قیام کرتا تھا۔ اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو کچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ یہ جو لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا اور وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس کی جگہ اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے۔ آپ لوگ یہیں قیام کریں گے اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے عزیز نہیں مل جاتے۔ پھر مجدد الدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، شمس الدین، کیا تم نے ان کے عزیز جو الربا میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل لے لی ہے؟ شمس الدین ایک دم باادب ہو گیا، کہنے لگا، بھائی ہم نے ان سے ساری تفصیل حاصل کر لی ہے۔ شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے مجدد الدین پھر بول پڑا، اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمہ لگاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار الربا شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں، اور یہ کام ان لوگوں سے لینا جو الربا شہر کے رہنے والے ہیں۔ پھر مجدد الدین نے کچھ سوچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اس موقع پر میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں لشکر کے اندر ہی قیام رکھیں۔ یہاں جو لشکر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہترین دیکھ بھال کریں گے، اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس الربا شہر میں منتقل ہو جانا۔ کارلوس کی بجائے اس بار اس کی چھوٹی بیٹی مشال بول پڑی، امیر، ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں۔ ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو جاتے۔ اور پھر امیر، ہمارے لیے ایک دشواری اور بھی ہے۔ مجدد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ، صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا، اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے۔ اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹنوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس اس کی تسلی کے لیے مجدد الدین نے کہنا شروع کیا، بی بی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی صلیبی نائٹ کی ایسی تیسی کہ وہ الربا شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن رہو، جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کروں گا، تم تینوں کو کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاکید کروں گا کہ وہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کرے۔ بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی صلیبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا، مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، امیر، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یا یوں جانے ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، بی بی، جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، ہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی، امیر، آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکا ہے، ہم یہ بھی جان چکے ہیں آپ الربا کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مجدد الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہمہ وقت ہماری منتظر رہتی ہے۔ دراصل خطلخ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا باپ اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں، ان کے ساتھ ایک میرا بڑا بھائی
اور ایک خطلخ کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ خطلخ صرف 2 بھائی تھے۔ صلیبی جنگ میں اس کا باپ، بھائی اور ماں تک مارے گئے۔ میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے۔ خطلخ کو بھی میری ماں نے ہی پالا۔ اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خطلخ میری ماں کو ماں ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے 4 افراد شمار کرتے ہیں۔ مجدد الدین خاموش ہو گیا، پھر اپنے لباس کے اندر سے اس نے ایک چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کارلوس، آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں۔ فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان تک سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کا سارا اثاثہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں۔ یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے، اس میں کچھ نقدی ہے، وہ اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کر دوں گا۔ آپ ایسا کیجئے کہ آج پچھلے پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خطلخ کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجیے گا۔ یہ اپنی پسند کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے لیے بھی کچھ پہناوے لے کر آئیں گی۔ اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان یہ خریدنا چاہیں، ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گی۔ مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، شکر ادا کریں گے، ممنونیت کا اظہار کریں گے، لیکن میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی شمس الدین اور خطلخ کو بھی اس نے اشارہ کیا، پھر وہ تینوں خیمے سے باہر نکل گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔